ذرا ان کے کردار کا مشاہدہ کر لو، ان کی شخصیتیں خود بول رہی ہیں، کتنی بودی شخصیتوں کی یہ لوگ حامی ہیں۔ تو ان تین صورتوں کے ساتھ ان کا ایک خصوصی ربط ہوا۔ اب آئیے اس میں جو چند الفاظ آئے ہیں ان پر ہم ذرا تفصیل سے غور کریں۔ ارایت الذی یکذب بالدین، رویت میں دو بیان کر چکا، رویت بصری آنکھ سے دیکھنا، رویت قلبی دل سے دیکھنا کسی چیز کی حقیقت کو۔ اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا؟ تو شے کی حقیقت کو تو یہ آنکھ نہیں دیکھتی، تو وہ تو دل کی آنکھ دیکھتی ہے۔ جیسے کہ حضور کی دعا ہے، رب ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، اے اللہ مجھے تو اشیاء کی حقیقت دکھا۔ ظاہر تو سبھی دیکھ رہے ہیں، کتا بلی بھی دیکھ رہا ہے، ظاہر جو ہے وہ تو سب کے سامنے ہے، یہ ہاتھی چلا آ رہا ہے، یہ بکری ہے، یہ کار چلی آ رہی ہے، یہ ٹانگا ہے، یہ تو کتے بلی نے بھی دیکھ لیا، مجھے تو حقائق دکھا۔ حقیقت الاشیاء کما ہی، اشیاء کی اصل حقیقت۔ تو رویت ارایت الذی یکذب بالدین، اس میں تعجب کا انداز بھی ہے اور اس میں گویا کہ توجہ دلائی جا رہی ہے، دیکھو ان کو جو جزا و سزا کے منکر ہیں، ان کے کردار پر غور کرو، ان کے ظاہری ٹھاٹ باٹ سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ ابھی انہیں سرداری حاصل ہے، سیادت حاصل ہے، قیادت حاصل ہے، یہ چودھری ہیں، ان کے ہاتھ میں طاقت ہے، مکے کی حکومت ہے، محمد یوں سمجھیے کہ ابھی ان کے کوئی ساتھی نہیں، بدا الاسلام غریبا وسیعود بدا کما فطوبى للغرباء، ابھی کوئی جمعیت نہیں، کوئی طاقت نہیں، لیکن یہ ہے کہ حقیقت کو دیکھو گے تو اصل عظمت اور اصل عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے۔ ولکن المنافقین لا يعلمون، اگرچہ کہ منافقین کو اس کا علم حاصل نہ ہو، کافروں کو اس کی حقیقت جو ہے وہ معلوم نہ ہو۔ تو یہ گویا کہ دونوں رویتیں یہاں پر مراد ہیں، رویت ظاہری دیکھ لو یہ جھٹلانے والے، اور ان کی حقیقت دیکھ لو کہ ان کا کردار کیا ہے، ان کی سیرت کیا ہے۔ الذی، اس سے دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، یا تو کوئی معین شخص، چنانچہ رائے ہے اس میں کچھ حضرات کے نزدیک اس میں اخنس ابن شریق ہے، ولید ابن مغیرہ ہے، بعض نے ابو جہل کا نام لیا ہے، تو الذی سے معین شخص بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اور خاص طور پر ایک واقعہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ ایک یتیم تھا جس کا ولی تھا ابو جہل، لیکن یہ کہ اس کا مال سارا ہڑپ کر گیا تھا، وہ یتیم بہت ہی برے حال میں، بالکل عریاں، لباس بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ قریش کے سرداروں کے پاس فریادی بن کر آیا کہ یہ میرے ولی نے، ابو جہل نے میرا یہ حشر کیا ہے، کوئی میرا مال اس سے کوئی لے کر دے۔ تو سب نے استہزاءً حضور کی طرف اشارہ کر دیا، تماشا دیکھنا چاہتے تھے ذرا کہ یہ کیا ہو، کہ وہ ہے، وہ دلا سکتے ہیں تمہارا حق ابو جہل سے، ہم تو نہیں دلا سکتے، ہماری تو اس کے سامنے پیش نہیں جاتی۔ ہاں وہ ہے، وہ یتیم بیچارہ، اسے کیا پتہ یہ استہزاء کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں۔ وہ چلا گیا حضور کے پاس، جا کر اس نے وہی فریاد کی، آپ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، ساتھ گئے، ابو جہل سے کہا کہ اس کا مال اس کے حوالے کرو، اور بے چون و چرا ابو جہل نے حضور کے حکم پر عمل کیا۔ پھر لوگوں نے کہا لو یہ تو ثابت ہو گیا، یہ بھی گیا، محمد کا حکم اس نے مانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے آ کر کہا کہ مجھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میرے ٹکے بوٹی ہو جائیں گے اگر میں نے یہ کام نہ کیا، ایسی دہشت مجھ پر طاری ہوئی ہے، میں اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا میرے لیے کہ میں ان کے حکم کی تعمیل کروں۔ بہرحال یہ معین اشخاص بھی ہو سکتے ہیں مراد، لیکن وہی جو اصول ہے تفسیر کا کہ الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، اگر کسی شخص معین کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی بھی ہو تب بھی جو اس کے الفاظ کے اندر مضمون کا عموم ہے اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تمام منکر جو ہیں آخرت کے، اگر ان کے کردار کا جائزہ لوگے تو وہ یہی ہوگا، یکذب بالدین، جو جھٹلاتے ہیں دین کو۔ یہ دین کیا ہے؟ اس کی لغوی اصل کچھ اور ہے، اصطلاحی مفہوم کچھ اور ہے۔ یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ لغوی اور اصطلاحی مفاہیم میں بہت کافی فرق ہوتا ہے، اگرچہ کوئی نہ کوئی ربط و تعلق تو ہوگا۔ ایک زبان کا ایک لفظ ہے، اس زبان کے اندر اس لفظ کا اصل لغوی مفہوم کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، پھر یہ اس سے پک اپ کیا گیا، اس کو چوز کیا گیا، اور کسی خاص سائنس کے لیے اس کو اصطلاح بنا دیا گیا، تب اس کی ڈیفینیشن ہوگی کہ اس لفظ سے مراد اس سائنس میں یہ ہے۔ اس اعتبار سے دین کا لفظ بھی ہے، اور دین ایک ہے اس کا تکمیلی مفہوم، اصطلاحی مفہوم۔ اگلی جو صورت آئے گی جو انشاءاللہ اب ہم جو غالباً 8 تاریخ کو ہم پڑھ سکیں گے، اس لیے کہ اگلے جمعے میں بھی میں یہاں نہیں ہوں، اگلا ہفتہ بھی نکل جائے گا، درس نہیں ہوگا۔
اب تو ستمبر کا جو پہلا جمعہ آئے گا وہ غالباً 6 کو ہے، تو 7 تاریخ کو انشاءاللہ 7 ستمبر کو ہم وہ سورت پڑھیں گے، سورۃ الکافرون۔ کافرون میں جو یہ لفظ آیا ہے دین، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اور ختم ہوئی لکم دینکم ولی دین، میرے لیے میرا دین ہے، تمہارے لیے تمہارا دین۔ وہ اصطلاحی معنی میں آیا ہے، یہاں یہ اصل لغوی مفہوم میں آیا ہے۔ اس کی لغوی مفہوم اور اصطلاحی مفہوم کے درمیان جو فاصلہ ہے میں نے اس پر تفصیل سے لکھا ہے اپنی ایک کتاب میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، دین حق سے مراد کیا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ سے مراد کیا ہے۔ تو جو لوگ تفاصیل جاننا چاہیں، اور وہ بہت اہم موضوع ہے، اس لیے کہ شاہ ولی اللہ کے نزدیک یہ آیت پورے قرآن مجید کا عمود ہے، ایکسس ہے، اسے سمجھیں گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا۔ سیرت النبی تو سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی اگر یہ آیت نہ سمجھے کہ مقصد بعثت نبوی کیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ تو وہاں دین کس معنی میں آیا ہے؟ تو میں اجمالاً، اس لیے میں نے یہ بات بیان کر دی کہ جنہیں تفصیل کی دل سے دلچسپی ہو وہ اس کتاب کو پڑھیں، لیکن یہ کہ اجمالاً عرض کر دیتا ہوں کہ بنیادی طور پر عربی زبان میں لفظ دین کے معنی ہے بدلہ، جزا و سزا۔ اسی لیے کما تدین و تدان، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کما تدین و تدان، بدلہ ملتا ہے یہاں پر۔ دناہم کما دانو، امرؤ القریش کا یہ مشرا ہے، ہم نے ان کے ساتھ وہی کیا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا، بدلہ ہم نے چکا لیا ہے۔ جیسے اندرا گاندھی نے کیا تھا، کہا تھا کہ وی ہیو avenged our 1000 years defeat، ہم نے یہ پاکستان کو 2 لخت کر کے اور 1 لاکھ کے قریب ان کے فوجی قیدی بنا کر ہم نے اپنی 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکا لیا ہے۔ گویا کہ امرؤ القیس کی زبان میں گویا کہ اس نے وہی بات کہی تھی کہ دناہم کما دانو، ان مسلمانوں کے ساتھ آج ہم نے وہ سلوک کر لیا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا، اور 800 برس تک یا 1000 برس تک کیا۔ تو اصل مفہوم اسی لیے دین کہتے ہیں قرض کو، دین، یہ الفاظ تو وہی ہے، صرف دین میں زیر ہے، اس پر زبر ہے، باقی تو حروف اصلی تو وہی ہے۔ قرض وہ شے ہے جو واپس آنی ہوتی ہے، اگر آپ نے ہدیہ کیا ہے وہ واپس نہیں آئے گا، ہبہ کیا ہے وہ واپس نہیں آئے گا۔ الراجع فی ہبتہ کالراجع فی قیہ، حضور نے فرمایا کوئی شخص اپنا ہبہ کیا ہوا مال واپس لینے والا اگر کوئی ہے ایسا دنی الطبع، تو وہ ایسے ہے جیسے اپنی وہ الٹی کو، قے کو چاٹ رہا ہو۔ آپ نے دے دیا تو دے دیا، واپس کیا لینا؟ ہبہ واپس نہیں آئے گا، عطیہ واپس نہیں آئے گا، صدقہ واپس نہیں آئے گا، تحفہ آپ دیں گے، ہدیہ دیں گے، واپس نہیں آئے گا۔ دین اسے کہتے ہیں جو واپس آئے۔ تو یہ مفہوم جان لیجئے کہ دین کا اصل لغوی مفہوم یہ ہے۔ یہاں سے آگے بڑھ کر یہ قانون کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہاں سے آگے بڑھ کر اس لیے کہ قانون کے تحت جزا و سزا ہوتی ہے، بدلہ ملتا ہے کسی قانون کے تحت، لہذا قانون جو ہے وہ گویا کہ لفظ کے ساتھ تعلق جڑتا چلا جائے گا، جزا و سزا کسی قانون سے ہوگی، تو قانون کے معنی میں آیا۔ پھر قانون کسی نظام کے تحت ہوتا ہے، پھر یہ نظام کے معنی میں آیا، نظام حق، نظام اللہ، دین اللہ، وَيَدْخُلُونَ النَّاسَ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اللہ کا دین۔ تو اگلی 2 صورتوں میں یہ دین کس معنی میں آ رہا ہے؟ اللہ کا دین، اللہ کا نظام، وہ پورا نظام زندگی جو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے اصول پر قائم ہے، وہ دین اللہ ہے۔ جیسے سورہ یوسف میں فرمایا دین الملک، ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے مصر میں بادشاہ نہیں تھے، بادشاہ تو وہ تھا جس نے خواب دیکھا تھا، جس کی تعبیر حضرت یوسف نے بتائی، تو اس نے بلایا اور انہیں بڑی ذمہ داری سونپ دی۔ آپ کہہ سکتے ہیں وزیر داخلہ بنا دیا، یا وزیر خوراک بنا دیا، یا وزیر زراعت بنا دیا، یا چلیے وزیر اعظم بنا دیا، کچھ بھی کہہ دیں، بادشاہ تو نہیں بنایا نا، بادشاہ تو وہی تھا، خواب دیکھنے والا، اور اس کا ایک نظام تھا، اس نظام کے اندر ایک بڑے عہدے پر حضرت یوسف فائز ہوئے، ان کو یہ اختیار نہیں تھا کہ نظام کو بدل دے۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک کذالک کدنا لیوسف، وہ اپنے بھائی کو روکنا چاہتے تھے، بنیامین کو روک نہیں سکتے تھے اس نظام کے تحت کہ جو بادشاہ کا نظام وہاں قائم تھا، ہم نے اس کے لیے خصوصی تدبیر کر دی۔ تو اب یہ میں نے 4 درجوں میں بات بیان کر دی۔ اصل مفہوم بدلہ، اور بدلہ جزا یا سزا کی شکل میں ہوگا۔ اسی معنی میں یہ سورہ فاتحہ کی جو 3ری آیت ہے اس میں آئے مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک، بدلے کے دن کا مختار مطلق،
اسی معنی میں یہ لفظ یہاں آیا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین. یہاں سے اوپر چلے گا تو قانون، اس سے اوپر بلند ترین شکل نظام. نظام اللہ کا دین اللہ ہے، نظام بادشاہت کا دین الملک ہے، نظام جمہوریت کا دین الجمہور ہے، اس لیے کہ اس میں آخری اتھارٹی جمہور کے ہاتھ میں ہے. وہ جو اپنے نمائندے منتخب کریں گے، وہ جو قانون چاہے بنا دیں، وہ دین الجمہور ہے. تو یہ جو اگلی صورتوں میں یہ لفظ آئے گا وہ دین اس معنی میں لکم دینکم ولی دین. ارایت اس کے بعد جو یہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورایت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. لیکن اس سورہ مبارکہ میں یہ لغوی اور بنیادی مفہوم ارایت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے غور کیا اس شخص کے حال پر جو اس جزا و سزا کا انکاری ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم. دع کہتے ہیں دھکا دینا، دھتکار دینا. اب یہ فزیکل بھی ہو سکتا ہے. اگر وہ یتیم پہلے گیا ہوگا ابو جہل کے ہاں تو اس نے دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا ہوگا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہارا کوئی حق میرے پاس نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یتیم کسی گھر میں پرورش پا رہا ہے، چلیے اسے کھانا وانا تو دے رہے ہیں لیکن اپنی اولاد جیسا تو نہیں کھلائیں گے. گھر کے سارے جو کام ہیں بھاری وہ اس یتیم کے ذمہ ڈال دیں گے، پھر بھی سمجھیں گے کہ بڑا خیر ہم کر رہے ہیں کہ یتیم کو پال رہے ہیں. وہ بھی ایک طرح سے یتیم کو دھکے دینا ہے. تو اما الیتیمہ، وہ جو آیا تھا سورۃ الضحیٰ بھی ختم ہوا تھا، اما السائل فلا تنہر فاما الیتیم فلا تقہر. یتیم کے اوپر کوئی زیادتی نہ ہو، یتیم کے اوپر غلبہ اور تسلط اختیار نہ کر لیا جائے، یتیم کو جو ہے دبایا نہ جائے. تو مال ہضم کر لینا، دھکے دے دینا، نکال دینا یا رکھنا اپنے گھر میں تو اکرام کے ساتھ اور عزت کے ساتھ نہ رکھنا بلکہ توہین اور تذلیل کے ساتھ رکھنا، یہ سب اس میں شامل ہو گئے. فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. اور مسکین، محتاج، غریب، بھوکے کو کھانا کھلانے پر بھی کسی کی ترغیب دینے کو تیار نہیں. یہاں پہ ذرا نوٹ کر لیجئے، فقہ اللغہ کا ایک عنوان بارہا درسوں میں آیا ہے. عربی زبان میں بڑی خوبصورتی ہے کہ بہت سے الفاظ ہیں جن کے حروف اصلی اگر ایک دوسرے کے قریب اور مشابہ ہوتے ہیں تو ان کا مفہوم بھی بہت قریب ہوتا ہے. حث یحث، ہا سا سا، یہ بھی ہوتا ہے کسی کو کسی پر آمادہ کرنا، کسی کام پر اس کو اس کے لیے آمادہ کرنا. وہی حث یحث، حض یحض، یہ اب ضاد آ گیا، وہاں تھا ہے یہاں ضاد ہے. پہلا حرف وہ یہ ہا، ضاد ضاد، حض یحض، یہ ذرا اور گہرے انداز میں پورے شد و مد کے ساتھ کسی کو کسی کام پر آمادہ کرنا. یہی تعلق ہے تحریص اور تحریض. تحریص ہے کسی کو کسی کام کے لیے حرص دلانا، بھائی اچھا کام ہے کرو تم، اس کو آمادہ کرنا. اور تحرید ہے ابھارنا پوری قوت کے ساتھ. حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی اہل ایمان کو خوب ابھاریے، جوش دلائیے، جنگ کے لیے انہیں آمادہ کیجیے. تو تحریص اور صرف ایک ضاد کا صاد کے اوپر نقطہ لگ گیا، ضاد ہو گیا تحریض، تو وہ ایک مفہوم کے اندر اس کے وسعت اور شد و مد کی کیفیت پیدا ہو گئی. وہی ہے حث یحث، حض یحض ولا یحض علی طعام المسکین. اور یہ پہلے بھی آ چکا ہے، یہ سورۃ الفجر میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے. یہ گویا کہ ان کے ہاں مساکین کو کھانا کھلانا خیر کا کام تھا. بخل بری بات ہے، آدمی اپنی تجوری کے دروازے بند رکھے، یہ بہت بری بات ہے. اپنا مال دوسروں کے لیے خرچ کرے. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. بنیادی بس جو ہے وہ یہی ہے، اعطاء ہے یا بخل ہے، سخاوت ہے یا بخل ہے. یہی ہے کہ یہاں سے دو راستے جدا ہو گئے. سخاوت ہے تو فسنیسرہ للعسرى کی طرف جا رہے ہیں، بخل ہے تو فسنیسرہ للعسرى کی طرف جا رہے ہیں. اور اس میں گویا کہ ایک نفسیاتی بات بھی آ گئی، خود تو کیا کھانا کھلائیں گے، دوسروں کو بھی کہنے کو تیار نہیں. یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اگر آپ کسی سے کہیں گے وہ پلٹ کر آپ سے کہے گا تم مجھ سے زیادہ دولت مند ہو، تم کیوں نہیں کھلاتے. تو اس سے بہتر یہ جینٹل مین ایگریمنٹ جو ہے وہ یہی ہونا چاہیے، شریفانہ معاہدہ، نہ میں تمہیں کہتا ہوں نہ تم مجھے کہو. یہ گویا کہ ولا یحض علی طعام المسکین میں بجائے اس کے کہ وہ کھانا نہیں کھلاتے، بلکہ یہ کہ انہوں نے کہا وہ کھلانے پر کسی کو آمادہ بھی نہیں کرتے. گویا کہ اسی اندیشے سے کہ کہیں پلٹ کر اس سے نہ کہہ دیا جائے کہ تم کھلاؤ. فویل للمصلین، ویل کے لفظ پر بہت مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے. تو ویل کا معنی ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ابھی دو صورتیں پہلے وہ صورت آئی تھی.
اس کے معنی بھی ہلاکت، بربادی، تباہی۔ وے لکا، وے یہ ہے کلمہ کسی پر حسرت اور افسوس، اور لکا تیرے لیے، حسرت ہے تیرے لیے، تو یہ کاف اس میں سے نکل گیا، لفظ بن گیا ویل، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل للمصلین۔ تو اس کا اگرچہ بعض روایات میں آیا ہے کہ جہنم کی شدید ترین عذاب کی جو وادی ہے اس کا نام ویل ہے، جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے۔ تو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور لغوی مفہوم کیا ہے؟ ہلاکت، بربادی، افسوس، تباہی ہے، فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے۔ لیکن ظاہر بات ہے یہاں جوڑنا پڑے گا، اس کو یہاں پر رک جائیں گے تو یہ مفہوم جو ہے یہ خاصا تشویشناک بن جائے گا۔ نمازیوں کے لیے کیسے ہو جائے گا؟ فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ نمازی، ان نمازیوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، یا جہنم کی وہ وادی ہے کہ جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے، کہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہے۔ اب یہ ان دو آیتوں میں صلاۃ کا لفظ آیا، مصلی صلاۃ سے ہے، اس میں فاعل، پھر آ گیا صلاتہم، ان کی نماز۔ اس صلاۃ کے معنی میں سمجھ لیجئے اس کا ایک لغوی مفہوم ہے، اس کے اندر کسی کی طرف متوجہ ہونا، عنایت، توجہ، صلاۃ۔ مناجات کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، سرگوشی کرنا۔ تاپنے کے لیے بھی آتا ہے، فَسَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، صلاح یصلا کا مفہوم جو ہے آگ تاپنا، یہ ہے اس کے لغوی مفہوم۔ اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ اللہ کی طرف انابت، توجہ، اللہ سے ہم کلام ہونا۔ الصلاۃ عماد الدین، الصلاۃ معراج المومنین، اہل ایمان کے لیے معراج کے درجے کی شے ہے۔ اور صلاۃ کے ذریعے سے روح کے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے، وہ روح جو ٹھٹری ہوئی ہے، جو سوئی ہوئی ہے، دبی ہوئی ہے، اللہ کے ساتھ رشتہ جڑے گا انسان کا تو اس روح کے اندر اثر نو، حرارت اور حیات تازہ پیدا ہو جائے گی۔ اب اس کے لیے نماز اور نماز کا نظام، یہ جو نماز کا نظام قائم ہوا ہے وہ ہر شریعت میں، ہر جو بھی اس سے پہلے نظام آتا رہا ہے انبیاء کے ذریعے سے، اس کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن ہر آسمانی شریعت کا جزو لازم رہا ہے نماز۔ یہاں در حقیقت جو مراد ہے اس سے وہ اصطلاحی جو ہماری نماز ہے وہ مراد نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی تو وہ نماز تو قریش کے نزدیک تو نہ معروف تھی، نہ وہ اس کے پڑھنے والے تھے، نہ اس کے وہ ماننے والے تھے۔ وہ کس نماز سے غافل ہو چکے تھے؟ وہ در حقیقت وہ نظام تھا جو حضرت ابراہیم اور ان کے صاحبزادے خاص طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قائم کیا۔ اب اس کی تفصیل کیا وہ ہمیں معلوم نہیں، اس لیے کہ یہ لفظ تو اس آیت میں بھی موجود ہے، حضرت ابراہیم کی جو ابھی دعا میں نے آپ کو سنائی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، میں نے اپنی نسل کی ایک شاخ کو آباد کیا ہے تیرے اس گھر کے پاس، حالانکہ یہ وادی غیر ذی زرع ہے، اس میں کچھ پیدا نہیں ہوتا، کوئی خوراک نہیں، کوئی غلہ نہیں، کوئی سبزہ نہیں، لیکن تیرا گھر ہے، میں نے اپنی اولاد کی ایک شاخ کو یہاں آباد کر دیا تاکہ نماز قائم کرے۔ تو یہ نماز کوئی نہ کوئی تو تھی، اگرچہ وہ نماز اس طرح کی نہیں تھی جیسی کہ نماز ہمیں عطا ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھا کرو جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں، یہ نظام جدا ہے۔ اس کے بعد حضرت سورہ مریم میں حضرت اسماعیل کے لیے آیا ہے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، وہ اپنے گھر والوں کو، اپنی آل اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ آل ابراہیم جو ہے ان کے اندر نماز کا نظام، اور چونکہ حضرت ابراہیم کے فرزند اکبر ہیں، فرزند کلاں ہیں حضرت اسماعیل، تو انہوں نے نماز قائم کی۔ لیکن یہ کہ زمانہ جب گزرا وہ نماز تو جاتی رہی، اس کی جگہ کوئی ریچول رہ گئے ہوں گے، کوئی انہوں نے کیا شکلیں اس کی بدلی، کیا حلیہ بگاڑا، اس کے لیے بھی سورہ انفال کی آیت نمبر 35 میں ایک آیت ہمیں ملتی ہے، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، اب ان کی نماز رہ گئی ہے اللہ کے اس گھر کے پاس سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، پتہ نہیں کچھ پڑھتے ہوں گے اور سیٹیاں بجاتے ہوں گے اور تالیاں بجاتے ہوں گے، اور وہ جو طواف کرتے ہوں گے، اور ان کا یہاں تک بھی معاملہ ہو گیا کہ مادر ذات برہنہ ہو کر طواف کرنا تو گویا کہ بہت ہی بڑی نیکی ہے، بڑا پہنچا ہوا ہے شخص، یہ تو اس کے تو پہنچے ہوئے ہونے میں شک ہی نہیں، مادر ذات برہنہ ہو کر یہ طواف کر رہا ہے۔ تو جو حلیے انہوں نے بگاڑے تھے،
اب وہ تالیاں پیٹنا اور سیٹیاں بجانا یہ رہ گیا ہے، باقی وہ اصل نماز کی روح جو ہے یہ غطربود کر چکی۔ تو یہاں جو مراد ہے سورۃ الماعون میں وہ نماز مراد ہے جو اصلاً قائم کی ابراہیم نے علیہ الصلوۃ والسلام، پھر اس کے لیے مزید حکم دیا، اس کی اور توثیق کی حضرت اسماعیل نے علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن امتداد زمانہ یوں سمجھیے کہ کم و بیش 2000 اور 2500 بیت چکے تھے سال اس وقت، 2500 اور 3000 کے درمیان جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، تو ابراہیم اور اسماعیل کا زمانہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ 2500-3000 سال کا فصل ہے۔ اور اس میں جو بھی انہوں نے نماز تو غائب کی، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، یہ بھی سورہ مریم ہی میں آیا ہے، نماز تو انہوں نے ضائع کر دی اور خواہشات کی اور شہوات کی پیروی شروع کر دی، جس کا کہ نقشہ میں نے سورہ انفال کی آیت نمبر 35 کے حوالے سے آپ کو سنا دیا کہ وما کان صلاتهم عند البیت الا مقام و تصدیہ، کچھ سیٹیاں بجاتے ہیں، کچھ گانے گاتے ہوں گے، کچھ ترنم کے ساتھ پڑھتے ہوں گے، کچھ وہ اس میں تالیاں بھی بجاتے ہوں گے، وہ نماز ہے جو مراد ہے یہاں فویل للمصلین، ہلاکت، بربادی اور تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ اس لیے میں نے ترجمے بھی ان کا لفظ ایڈ کیا تھا، جو کہ اپنی نماز سے غافل ہو چکے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے، سہو فی الصلاۃ اور سہو عن الصلاۃ، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ نماز میں سہو تو ہم سے بھی ہو جاتا ہے، کہیں 2 رکعت کے بعد جو ہے آپ قعدے کے لیے نہیں بیٹھے اور کھڑے ہو گئے، ہو گیا سہو، حالانکہ بیٹھنا چاہیے تھا تحیات کے لیے۔ اور اس قسم کا سہو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لاحق ہوا ہے، اگرچہ امام راضی نے ایک بات لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہماری رائے یہ ہے کہ آپ کو وہ سہو حقیقی نہیں تھا، بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کروایا تاکہ امت کو معلوم ہو سکے کہ سہو ہو تو اس کا پھر اس کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کی کیونکہ تشریعی حیثیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اگر آپ کو سہو کبھی ہوتا ہی نہ تو امت کو کیسے معلوم ہوتا کہ اگر نماز میں سہو ہو گیا تو کیا کروں، آیا نماز توڑ دوں پھر اثر نو شروع کروں، یا اس میں کوئی ہمارے لیے کوئی ازالہ ہے، کوئی صورت ہے کہ جس سے کہ اس کی جو ہے وہ کمی اور تلافی کی جا سکے۔ تو سہو فی الصلاۃ وہ ہے، لیکن سہو عن الصلاۃ تو بالکل اس کے مقصد سے غافل، اس کا نظام انہوں نے غطربود کر دیا، اس کی اصل مقصد جو ہے اس کو ختم کر دیا، یہ ہے سہو عن الصلاۃ۔ اس میں البتہ طبعاً ہمارے بھی وہ لوگ ضرور آ جائیں گے جو تارک الصلاۃ ہیں، جنہیں ہوش ہی نہیں نماز کسے کہتے ہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں چلتا عصر کا وقت کب آتا ہے کب گیا، مغرب کا وقت کب ہوا کب ختم ہوا، فجر کا وقت کب ہوا ہے، جن کا پورا جو نظام الاوقات ہے اس میں نماز کا کوئی مقام سرے سے ہے ہی نہیں، تو وہ تو عن الصلاۃ تو غافل ہے، وہ تو الذین هم عن صلاتهم غافلون میں وہ لوگ لازماً آ جائیں گے۔ لیکن سہو فی الصلاۃ، نماز آپ پڑھ رہے ہیں لیکن وہاں کہیں بھول ہو گئی، وہ بالکل مختلف شے ہوگی، لیکن غافل ہو جانا، مطلقاً تارک ہو جانا، یا پڑھنا تو گندے دار پڑھنا، اس کی کوئی التزام نہ کرنا، اس کی پابندی نہ کرنا، یا وقت گزار کر پڑھنا، بالکل آخری وقت میں ایسے ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ وہ شخص جو آخری وقت تک انتظار کرتا ہے، یعنی عصر کی نماز پڑھنے میں، یہاں تک کہ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے اور شیطان کے 2 سینگوں کے مابین آ جاتا ہے تب وہ ٹھونگے مار لیتا ہے، جیسے کہ مرغا جو ہے وہ ٹھونگ مارتا ہے جب وہ کوئی دانہ چگتا ہے، تو ایسے اس کا سجدہ ہوتا ہے، ٹھونگے مار کر اور نماز پڑھ لیتا ہے۔ یہ نماز حقیقت میں نماز نہیں، جیسے کہ ایسے ہی شخص کو ایک حضور نے دیکھا تھا، تو دیکھا اس نے جس طریقے سے سجدہ نہیں صحیح کیا، تعدیل ارکان نہیں تھی، تو آپ نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس غریب کو پتہ نہیں تھا، ایسی نماز کہیں سیکھی ہوگی، کوئی بدوی اعرابی ہوگا، وہ پھر آیا، اس نے پھر ویسی نماز پڑھ دی، حضور نے پھر دیکھا، پھر فرمایا صلی فإنک لم تصلی، یہ نماز نہیں پڑھی تم نے، جاؤ نماز پڑھو۔ تیسری مرتبہ پھر یہی ہوا، پھر اس نے آخر ہاتھ جوڑ دیے کہ حضور مجھے بتائیں کیسے نماز پڑھوں، تب آپ نے وضاحت کی کہ یہ ہے ہر رکن کو صحیح صحیح ادا کرو، سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ، سجدے میں جاؤ تو جب تک تمہاری کمر سیدھی نہ ہو جائے یا پرسکون نہ ہو جاؤ، اٹھنا نہیں ہے، بیٹھنا ہے تو پھر کمر سیدھی ہو جائے، بالکل سکون کی کیفیت آ جائے، پھر جو ہے دوسرا سجدہ ہوگا۔ اسی طرح رکوع کا معاملہ ہے، رکوع سے اٹھنے کا معاملہ ہے، بہرحال وہ ہے ہماری نماز کا معاملہ۔ لیکن یہاں جیسا کہ میں نے عرض کر دیا، پس منظر میں یہ قریش کی نماز ہے جو حلیہ انہوں نے بگاڑا ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، وہ لوگ کہ جو ریاکاری کرتے ہیں،
اب یہ جو لفظ ہے یہاں پر یہ بھی دونوں مفہوم دے سکتا ہے. ایک تو یہ کہ اس سے ہٹا دیجئے، پچھلی آیت سے منقطع کر دیجئے، تو ریاکاری ہر کام میں ہو سکتی ہے، اور ریاکاری جو ہے ہر خیر کو ختم کر دینے والی شے ہے، بدنیتی. جیسے کہ زیرو سے بڑی رقم ضرب کھائے گی، زیرو ہو جائے گی. ریاکاری وہ زیرو ہے کہ بڑا سا بڑا نیکی کا عمل زیرو ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی میزان کے اندر. اسی لیے تو سورۃ العادیات میں جو آیا تھا حصل ما فی الصدور، اعمال تو دکھا دیے جائیں گے، وہ تو سورہ زلزال میں آ گیا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اگلی بات جو ہے وہ کیا ہے؟ حصل ما فی الصدور، سینوں میں سے اب نکالا جائے گا نیتیں کیا تھی، ارادے کیا تھے. اللہ کے لیے نماز پڑھی تھی، جیسے کہ اگلی صورت میں آ رہا ہے فصلی لربک، اپنے رب کے لیے، صرف اسی کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھی. یہاں جو ہے الذین هم یراؤون، تو یہ ریاکاری ہر عمل میں ہو سکتی ہے. جیسے ایک حدیث جو ہے بڑی لرزا دینے والی ہے، من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا. جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی وہ شرک کر چکا، شرک کیا اس نے. جس نے صدقہ و خیرات کیا دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، وہ شرک کر چکا. جس نے روزہ رکھا ریاکاری کے طور پر، وہ شرک کر چکا. اور ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ شرک خفی جو ہے، یہ ریاکاری، اس کو پہچاننا اتنا مشکل ہے، آپ دوسرے کی تو پہچان سکتے ہی نہیں، اپنے اندر بھی جھانک کر اس کو پہچاننا اتنا مشکل ہے جتنا تمثیل آپ نے دی ہے آخری جو ہو سکتی ہے. سیاہ اندھیری رات میں کسی سیاہ پتھر پر چھوٹی سی سیاہ چیونٹی چل رہی ہو تو جتنا اس کو دیکھنا محال ہے، اتنا ہی ریاکاری کی پہچان مشکل ہے. یہ تو کھودتے رہیے اپنے اندر، درو بینی کرتے رہیے، جائزہ لیتے رہیے، مراقبہ کرتے رہیے، اپنے اعمال کا تجزیہ کرتے رہیے، تو شاید فلعل شعشعۃ تلمع لک، جو یہ ابن سینا کی روایت ہے، تو بہرحال میں اس کی طرف نہیں